اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔ یہ جو درود پاک لکھنے کا عمل ہے، یہ کتنی بڑی بخشش اور فضیلت کا عمل ہے، اس پہ میں تھوڑی سی چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ ایک ہمارے ممبر ہیں، ان کا مشاہدہ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ کس طرح سے یہ ان لوگوں کے لیے میں دوبارہ سے شیئر کر رہی ہوں جنہوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ درود پاک لکھا کرتے تھے اور ان کو پھر ایک دفعہ خواب، بہت پیارا خواب انہوں نے دیکھا کہ قیامت کا دن ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فیصلہ نہیں فرمایا بلکہ ان کو جہنم میں بھیجنے کا حکم صادر کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ پاک، میں تو عبادت بھی کرتا ہوں اور اپنی انہوں نے کوشش کی بتانے کی نیک اعمال کے بارے میں جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے وہ ایکسیپٹ نہیں کی اور ان کو جہنم میں جانے کے لیے بولا کہ فرشتوں کو کہ ان کو جہنم میں لے جاؤ۔ تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر ہیں، موجود ہیں، اور وہ فرماتے ہیں ان بھائی صاحب سے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی وہ درود پاک والی ڈائری کیوں نہیں دکھاتے ہیں؟ تو یہ بھائی بھاگ کے جاتے ہیں، وہ ڈائری کے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد ان کو فرماتے ہیں کہ یہ اب جنت میں جا سکتے ہیں۔ یہ تو ایک ممبر کا مشاہدہ ہے، ماشاءاللہ سے انہوں نے اپنی زندگی میں یہ بہت پیارا عمل شامل کیا ہے۔ اسی طرح سے میں نے 2 واقعات بھی پڑھے تھے کہ ایک اللہ والے تھے، وہ حدیث مبارکہ جب لکھا کرتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم شریف جب بھی آتا تو وہاں پر وہ اس کے ساتھ مکمل درود شریف لکھ لیا کرتے تھے، جس طرح سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اسم شریف کے ساتھ لیتے ہیں، تو وہ بھی اس طرح سے درود پاک لکھ لیا کرتے تھے۔ تو جب ان کا وصال ہوا، ان کی ڈیتھ ہوئی، تو وہ کسی کے خواب میں تشریف لے کے آئے اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ان کی بخشش ہو گئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ تو خواب دیکھنے والے نے ان سے پوچھا کہ آپ کے کس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرمایا؟ تو انہوں نے بتایا اپنے دوست کو کہ وہ جو درود پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم شریف کے ساتھ درود شریف لکھا کرتے تھے نا، اس عمل پر ان کی بخشش ہو گئی۔ آج ایک میرے پاس کتاب ہے، اس سے میں ایک آپ کے ساتھ واقعہ بھی شیئر کرنا چاہوں گی۔ آپ میں سے بہت سارے ساتھیوں نے یہ بک پڑھی ہوئی ہوگی۔ اس کا نام ہے زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحالت بیداری۔ اس کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 ہے اور یہ لکھا ہے محمد عبد المجید صدیقی صاحب نے۔ بہت خوبصورت کتاب ہے، اس میں واقعات ہیں ان سب لوگوں کے جنہوں نے حالت بیداری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت فرمائی ہے ماشاءاللہ سے۔ یہ واقعات درود شریف کو لکھنے سے متعلق ہے اور یہ واقعہ اسی کتاب میں ہے۔ سب سے پہلے اس واقعے کو لکھا گیا تھا مون ڈائجسٹ میں دسمبر میں 1997 میں، اور یہ واقعہ ہے حضرت صوفی برکت علی رحمت اللہ علیہ سے ریلیٹڈ۔ اس بک میں لکھا گیا ہے کہ ریٹائرڈ سرکاری آفیسر جناب ضیاء اللہ خان نیازی نے ایک مرتبہ حضرت صوفی محمد برکت علی لدھیانوی رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی کہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیے جس کا ورد کیا کروں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ کاپی پینسل لے کر آئیں، میں لکھ دوں۔ صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے خوبصورت حروف میں ایک چھوٹی سی یعنی کہ مختصر صیغہ درود شریف کا تحریر فرما دیا اور ساتھ میں ہدایت کر دی کہ روزانہ پابندی کے ساتھ کم از کم 5 ٹائمز اسے ضرور لکھا کریں، اور یہ بھی ساتھ میں ہدایت کی کہ اگر زیادہ لکھ سکیں تو اور اچھا ہے، اور خاص تلقین کی کہ اسے معمولی وظیفہ نہ سمجھیں، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ ایک روز فرمایا، ہمارے ایک دوست تھے، ہم نے انہیں یہ وظیفہ بتایا، یعنی کہ یہ درود پاک کو ڈیلی 5 ٹائمز لکھنے کا، جس پر انہوں نے عمل کیا۔ ایک روز وہ وضو کر رہے تھے کہ حضرت امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس انہیں اپنی زیارت کرا دی۔ سبحان اللہ، یعنی کہ نیازی صاحب جنہوں نے یہ عمل کیا، انہوں نے اس پر عمل کر کے بہت فائدہ حاصل کیا۔ اس سے زیادہ کیا فائدہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی انہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ واقعہ بک کے اندر ہے، یہ نمبر 2 ہے۔ یہ محمد عبد المجید صدیقی صاحب جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے ایک نہایت پیچیدہ مقدمے میں کامیابی کے لیے میرے کہنے پر ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد لکھنا شروع کر دیا اور وہ اس مقدمے میں کامیاب ہوئے۔ واقعی یہ ایک نہایت مبارک اور سود مند عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے والے کی وفات کے بعد بھی وہ درود شریف، وہ کاغذ جب تک محفوظ رہیں گے، فرشتے اس کی طرف سے درود شریف بھیجتے رہیں گے، جس کا اس کو آخرت میں فائدہ پہنچے گا، دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ۔ مذکورہ بالا درود شریف کو نہایت معمولی پڑھا لکھا آدمی بھی اپنے حالات کے مطابق روزانہ خاص تعداد مقرر کر کے لکھ سکتا ہے، برسوں اور لاکھوں مرتبہ لکھے، پھر ان کاپیز کو محفوظ کر لے، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔
یہ واقعہ یہاں پر ختم ہوتا ہے، یعنی کہ 2 واقعات آپ سے شیئر کیے ہیں۔ ایک صاحب کو درود پاک لکھنے کی برکت سے مقدمے میں فائدہ ہو گیا، جیت گئے جو بھی پرابلم تھی ان کو، اور دوسرے صاحب کو تو بہت بڑا فائدہ ہوا، بہت برکت ملی، یعنی کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ تو ساتھیوں، درود شریف آپ جو مرضی چاہیں، ضروری نہیں کہ جو آپ سے شیئر کیا گیا ہے صرف آپ وہی لکھیں، آپ کا جو دل چاہتا ہے، آپ چاہے یہ والا درود شریف لکھ لیں، چاہے آپ درود ابراہیمی لکھ لیں یا آپ درود خضری لکھ لیں، جو بھی آپ کا دل چاہتا ہے، بس آپ ڈیلی درود شریف لکھ لیں، 1 مرتبہ لکھ لیں، 5 مرتبہ لکھ لیں، آپ بے شک پورا پیج لکھ لیجئے، آپ کی ہمت ہے تو آپ اس سے زیادہ لکھ لیجئے۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ جتنی دیر تک وہ لکھا رہے گا، فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ جس طرح ہم نے قرآن پاک کو اسپیشل ہم لوگوں نے اونچی جگہ پر الماری میں بہت حفاظت کے ساتھ رکھا ہوتا ہے، آپ یہ ڈائریز لکھیں، اس طرح سے بنا کے ڈائریز لکھتے رہیں۔ ایک ڈائری آپ کی فنش ہو جائے تو آپ اس کو بھی ڈائری کو کسی الماری میں، کسی کبڈ میں محفوظ کر کے رکھ لیں، کسی باکس میں رکھ لیں، کسی کوئی بھی جگہ بنا لیں، سیو کرتے رہیں۔ یہ بخشش کا ایک بہت آسان اور بہت مختصر سا عمل ہے، لیکن اس کی برکتیں انسان زندگی میں تو حاصل کرتا ہے، فائدے دنیا میں بھی حاصل ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ بے شک آپ ایک درود پاک پوری ڈائری میں لکھ کے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد آپ اپنی ڈیلی لائف کا جو بھی کام کرتے رہیں، آپ اپنی لائف جیتے رہیں، لیکن وہ درود پاک لکھا رہے گا، اور فرشتے، اللہ جانے آپ وہ کتنے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے جس طرح سے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے، لیکن وہ جو فرشتے مقرر کیے ہیں وہ دعا کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، سبحان اللہ۔ تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اگر آپ میں سے جس نے بھی نہیں بنائی ابھی تک درود پاک لکھنے کی ڈائری، تو پلیز درود پاک لکھ لیا کیجئے۔ تو آپ ڈائری میں ایک درود پاک لکھ لیجئے، اور اس کو درود پاک کو کیسے لکھنا ہے، ایک کوسچن کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جن کو عربک نہیں آتی وہ کیسے لکھیں، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ انٹرنیٹ سے کوئی سا بھی درود پاک جو آپ لکھنا چاہیں اس کی آپ ایک پکچر لے کے ایک پیپر پہ لکھ لیجئے۔ پھر آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ اس پیپر کو دیکھ کے آپ روزانہ سے درود پاک لکھنا سٹارٹ کر دیں ڈائری میں، یعنی کہ ایک جگہ پر ایک چھوٹے سے پیپر پہ لکھ لیں اور اس کو ایز اے بک مارک آپ سیو کر لیں اپنی ڈائری کے اندر، اور اس پیپر سے پھر آپ نیکسٹ پیج پہ اور نیکسٹ پیج پہ لکھتے رہیں۔ دوسرا آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ کی ڈائری کے جتنے پیجز کی بھی جو فرسٹ لائن ہے نا، سب سے پہلے آپ درود پاک وہاں لکھنا سٹارٹ کریں، یعنی کہ آپ کے جیسے 100 پیجز ہیں تو 100 پیجز کی ٹاپ فرسٹ لائنز پہ آپ درود پاک لکھنا سٹارٹ کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پھر بار بار پیچھے سے یا کہیں سے دیکھ کے آپ کو درود شریف لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کی ٹاپ لائن کے اوپر آلریڈی لکھے ہوئے ہوں گے، آپ کو بس نیچے اس کو دیکھ کے لکھتے رہنا ہوگا۔ تو آپ جتنا مرضی خوبصورت بنائیں اس ڈائری کو، اتنے پیارے پیارے لوگ لکھ کے درود پاک کی پکچرز مجھ سے شیئر کر رہے ہیں، دل قسم سے خوش ہو جاتا ہے ان کو اس کام پہ دیکھ کے، وہ ماشاءاللہ سے ان کی بھی بخشش کا باعث بنے گا، اور ان کو دیکھ کے جو انسپائر ہو کے لکھیں گے وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کتنے راضی ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا خوش ہوں گے، کیونکہ ہمارے اعمال ہر ویک پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ایک یہ عمل اپنی زندگی میں آپ لوگ شامل کر لیجئے، جس نے کیا ہوا ہے، ماشاءاللہ سے بہت پرانے عمل کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ ایک بہن نے اپنی ڈائری کا پیج شیئر کیا، وہ گریڈ 6 سے لکھ رہی ہیں، سالوں سے لوگ لکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنی ڈائریز بنا لی ہیں۔ تو سٹارٹ کیجئے، آپ پینسل سے نہ لکھیے، بال پوائنٹ سے لکھیے، ایسی انک سے لکھیے جو زیادہ لاسٹنگ ہو، زیادہ دیر تک رہے، کیونکہ پینسل کا تھوڑے عرصے کے بعد ڈم ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ درود پاک جتنی دیر تک لکھا رہے گا فائدہ اتنی دیر تک ہوتا رہے گا، ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو کوشش کیجئے بال پوائنٹ سے لکھیں، انک مضبوط والی ہو، لاسٹنگ والی ہو، اور یہ لکھ کے اپنی ڈائریز محفوظ کرتے رہیں، اور اپنی بخشش کا انشاءاللہ سامان اپنے لیے خود تیار کرتی جائیے، کیونکہ درود پاک وہ عمل ہے سب کا قبول ہے۔ کبھی بھی یہ اپنے ذہن میں آپ لوگ نہ لائیے گا خیال کہ پتہ نہیں ہمارا درود پاک ایکسیپٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر ویڈیوز بھی ہیں، مشاہدے بھی ہیں، درود پاک پڑھنے کی توفیق ہی اس کو دی جاتی ہے جس کی قبولیت آلریڈی ہو گئی ہو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو پلیز آپ میں سے جس نے ڈائری نہیں بنائی، آج ایک ڈائری خرید لیں، اس میں درود پاک لکھنا شروع کر دیں، ہم سے شیئر کریں گے تو بہت خوشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اس عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔